السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ آج ہم پہنچے ہیں ایک جنگل کے پرخطر رستے میں. حیات اللہ صاحب کے پیچھے پیچھے ایک خطرناک نرسری، جہاں کا رستہ اتنا پرپیچ، اتنا خطرناک تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہاں پر ڈاکو لٹیرے وہاں پر پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ چکے ہیں اس نرسری میں. آج ہم نکل کھڑے ہوئے تھے حیات اللہ صاحب کی فرمائش پر ایک نرسری کی تلاش میں. یہ ایک پرخطر اور خاردار کانٹوں بھرا جنگل تھا. ہر طرف سناٹا اور ویرانہ تھا. لیکن ہم وہاں سے گزرتے گزرتے ایک نہر پر پہنچ چکے تھے. جی ہاں، یہ نہر بھی ایک بیابان جنگل کے بیچوں بیچ گزر رہی تھی، جہاں بندہ نہ بندے کی ذات تھی. پھر اچانک ایک سفید کپڑا سر پہ باندھے ہوئے بابا جی تشریف لائے، اور ان بابا جی نے اس پرخطر جنگل میں ہمیں رستہ دکھانے کی ٹھان لی. ہم ان کے پیچھے چل پڑے تھے، میں، احسان بھائی اور سر عاطف اپنی گاڑی کے اوپر. اور اب ہم مزید پرپیچ رستوں سے گزر رہے تھے. سفید قبر سے دائیں مڑنے کے بعد ایک ایسا رستہ جہاں پر دونوں اطراف میں صرف تھا جنگل. ایک ایسی عجیب وحشت جہاں سے گزرنے کے لیے آپ کے دن کے وقت بھی رونگٹے کھڑے ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ کوئی عام رستہ یا عام جنگل نہیں تھا. یہ بکھر کے سنسان، ویران اور بیابان جنگلوں میں سے گزرتا ہوا ایک رستہ کہ جہاں پر جانے کے لیے ہمیں کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا. جی ہاں، ہم عاطف صاحب کی گاڑی پر ان پرپیچ رستوں سے گزرتے ہوئے جنگلوں میں، صحراؤں میں، بے آب و گیا رستوں پر نکل کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ ہمیں چاہیے تھے کچھ ایسے نایاب اقسام کے پودے جو کہیں اور دستیاب نہیں تھے. اور بالآخر ہمیں رستے کے پوائنٹ سے پتہ چلا کہ ہمیں کدھر مڑنا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کدھر جانا ہے. عاطف صاحب پریشان، اور پیچھے احسان بھائی بیٹھے ہوئے ایک عجیب اور پرسرار قسم کی باتیں بتا رہے تھے. اس خونخوار جنگل میں شیر، چیتے، بلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کے اقسام کے جانور بھی پائے جاتے ہیں. لیکن ہمیں یہاں پر کوئی جانور نظر نہیں آیا، کیونکہ نہ ہی یہاں پر کوئی انسان، نہ ہی کوئی جانور. ایک ایسا رستہ جہاں پر جانے کے لیے آپ نے خود کو موت کے قریب دیکھا، اور ایسا رستہ کہ اگر آپ یہاں پر رک گئے تو پھر آپ کا چلنا محال ہو جائے گا. جی ہاں، ایک انجان پرخطر رستوں سے چلتے چلتے جہاں پر دونوں اطراف میں آ چکے ہیں سفیدے کے درخت، اور بالآخر ہم نے ڈھونڈ لی ہے وہ نرسری جہاں پر حیات اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم نے ان کی زیر نگرانی یہاں سے نایاب اقسام کے پودے اور دوسری اقسام کے جو درخت تھے وہ حاصل کرنے کی ٹھان لی ہے، کیونکہ اب ہم یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ یہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. ہم نے ایسی اقسام کے پودے یہاں سے لے لیے ہیں جو ہر جگہ سے مل سکتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ جنگل کا رخ کیا. یہاں پر گلاب بیل، روزہ انویزیبیلا، ٹنڈنا، پتہ نہیں کون سا روزہ تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر مزید پودے لیے، اور اب ہم یہاں سے پودوں کی پیکنگ میں مصروف ہیں. عاطف صاحب نے خادم صاحب کے ساتھ سے رشتہ داری نکالنے کی بھرپور کوشش کی ہے، اور عین ممکن ہے کہ اب وہ رشتہ داری نکال چکے ہوں گے اپنے زمانہ قدیم سے، دادا اور پردادا کے دنوں کی. اس پریشان حال بھائی صاحب نے ہمیں مزید کچھ پودے نکال کر دیے ہیں، اور میں نے اور حیات اللہ صاحب نے اپنے اپنے اسکولوں کے پودے اپنی اپنی گاڑیوں میں رکھوانے کے بعد حیات اللہ صاحب کے پیچھے پیچھے ایک سامنے جو پرخطر جھونپڑی تھی اس کی طرف جانا شروع کر دیا تھا. رستہ مشکل نہیں تھا، لیکن یہ بیابان جنگل جہاں پر سورج کی کرنیں، تپتا ہوا صحرا اور جھلسا دینے والی گرمی تھی، یہاں پر ایک پھول بھی نظر آ جائے تو بہت تھا. لیکن ہمیں سامنے ایک جھونپڑی نظر آئی. ایسے خطرناک جنگل میں ایک جھونپڑی کا ہونا کسی خطرے سے کم نہیں تھا، اور ہم وہاں پر پہنچ گئے تو ہمیں ملا خزانہ. وہاں پر ایک خطرناک قسم کا صندوق پڑا ہوا ہے جہاں پر ہے خزانہ. یہ حیات اللہ صاحب ہیں، وہ عاطف صاحب ہیں، اور اس صندوق کے اندر کیا ہے بھائی؟ بیج رکھے ہوئے ہیں. ہشا باشا، اس کے اندر ایسے نایاب قسم کے بیج ہیں کہ جو کہیں اور سے نہیں ملتے. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اپنا نام تو بتا دیں. ظفر بھائی، یہاں پر آپ کی نرسری کا نام کیا ہے؟ ہم تو وہاں پر ہیڈ فردوس کہتے آگے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ اس نرسری کا نام کوئی اور ہے. ہاں جی، ہیڈ فردوس کے پاس ٹو
اب ہم نے یہاں سے نکلنے کی ٹھانی اور اب ہم یہاں سے پودے لے کے احسان بھائی کے ہمراہ رختے سفر باندھ رہے ہیں. ہمارا یہ پرخطر سفر ختم نہیں ہوا کیونکہ ابھی ہم یہاں پر سے نکلیں گے اور دوبارہ ایک جنگل ہمارا انتظار کر رہا ہوگا. ایک خطرناک سنسان اور بیابان جنگل. اور عاطف صاحب کی ڈرائیونگ میں ان کی ٹویوٹا کرولا پر یہ لمبرگینی پر سر لمبرگینی سے ہم چل رہے ہیں دوبارہ سے جنگلوں میں سے ہوتے ہوتے. واپسی پر رستہ بدل کے جانے کا سمے آ چکا تھا. ہم نے دوبارہ ایک کچے موڑ سے پکے موڑ کی طرف کا رستہ ڈھونڈ لیا، لیکن یہاں پر نظارہ پہلے سے کچھ کم خطرناک تھا. یہ خوبصورت سا نظارہ جہاں پر سڑک کے دونوں اطراف میں سفیدے یعنی یوکلپٹس کے درخت اور وہاں پر براسیکا کمپیسٹرس کے پودے جس کے اندر شاہ رخ خان اور کاجل اپنا گانا فلما کے 20 سال پہلے جا چکے تھے، 30 سال پہلے. اور اب ہم کارپیٹ روڈ پر چلتے چلتے انجان رستوں سے پھر کسی اور انجان رستوں کی طرف سفر باندھ چکے تھے. جی ہاں، کیونکہ ہم نے ٹھان لی تھی یہاں سے نکلنے کی. اور اب ہم کارپیٹ روڈ سے لانگ ڈرائیو کا مزہ لیتے ہوئے، شاید اس لانگ ڈرائیو کے اندر کچھ نصیحتیں ہی ملی ہوں گی، کیونکہ عاطف صاحب جہاں پر بیٹھے ہوں انہوں نے فری ایڈوائس کا ایک ٹوکرا کھول کر رکھا ہوا ہوتا ہے. احسان بھائی غیر حسب عادت خاموشی کا شکار تھے. ظاہر سی بات ہے عاطف صاحب کے سامنے بولنا محال تھا، کیونکہ عاطف صاحب ہر بات کی دلیل پہلے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. اب یہاں سے ہم ایک اور پرخطر جنگل سے گزرے تو عاطف صاحب نے بتایا کہ یہاں پر ان کے بھائی کی مستقبل قریب میں شادی ہونے والی ہے. کیا وہ جنگلوں میں آئیں گے یہ تو انہیں ہی پتہ ہوگا یا پھر ان کے بھائی کو، لیکن ہم یہاں پر لانگ ڈرائیو کا مزہ لیتے لیتے یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں. وہ کوئی کھوتی ریڑھی پر سوار خواتین اپنے جانوروں کے لیے بھوجن لینے کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی. اور اب ہم یہاں سے پودے لیتے لیتے اس جنگل سے، اس خوبصورت رستوں سے جہاں پر نیچر اپنے پنکھ پھیلائے ہوئے اپنے سحر میں گرفتار کرنے کے لیے کھڑی تھی، لیکن ہم وہاں سے اس کے سحر میں گرفتار ہونے سے پہلے نکل کھڑے ہوئے تھے. روڈ کے دونوں اطراف میں چند پودے، کچھ درخت اور کچھ کم ہی پودے نظر آ رہے ہیں، کبھی زیادہ تو کبھی کم. لیکن ہم ان رستوں پر نکل کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ہم نے ٹھان لی تھی واپس اپنے اسکول میں جانے کی، کیونکہ جب ہم کچھ ٹھان لیتے ہیں تو ہم کر کے ہی دکھاتے ہیں. اور یہ سب کرنے کے لیے ہم دوبارہ سے ایک اور موڑ سے مڑتے مڑتے ان انجان رستوں سے ہم نے پتہ نہیں کتنے چک جو تھے یعنی کہ چکوک جو تھے وہ ہم گزر چکے ہیں. کبھی 68 تو کبھی 63، کبھی 65 تو کبھی 67 تو کبھی 57 تو کبھی 58. جی ہاں، ہم یہاں سے 57، 56، 66 اور پتہ نہیں کون سے چکوں سے گزرتے گزرتے ہم ان انجان رستوں پر نکل کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ ہم نے ٹھان لی تھی واپسی کی طرف سفر، کیونکہ یہ زاہد والا بھی گزر چکا تھا. اور اب ہم دوبارہ سے کسی نہر کے پل سے ہوتے ہوتے بابے کے پیچھے پیچھے اور آگے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے تھے. اور اب ہم نے ٹھان لی تھی کیونکہ اب ہم پہنچنے ہی والے ہیں، منزل قریب ہے. اور اب ہم یہاں سے مڑتے 53 کے آس پاس ہیں. اور اب ہم یہاں سے مڑ جائیں گے اور سامنے ہمیں نظر آئے گا ہمارے اسکول کا جلوہ. وہ دیکھیے دور افتاد علاقوں میں اس گندم سرسبز و شاداب کھیتوں کے پیچھو پیچھ اور نیچو نیچ وہ ہمارے اسکول کے نرسری کلاس کے بچے جنہیں 12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، وہ بھی یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں. اور اب ہم نے ٹھان لی ہے اپنے اسکول کی طرف. جی ہاں، ہم نے یہاں پر پہنچتے ان انجان رستوں سے ہم پہنچ کھڑے ہوئے ہیں اپنے ہی اسکول میں. جی ہاں، جہاں سے مڑے تھے وہیں پر آ گئے ہیں ہم، کیونکہ یہ گلیاں یہ چوبارہ آنا ہی پڑے گا یہیں پر ہمیں دوبارہ. ہم آ چکے ہیں اپنے اسکول گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول چک نمبر 50 TDA میں، جہاں پر ایک عدد پانی کا نالا بہہ رہا ہے اور اس میں تازہ شفاف جھرنے ہیں. اور اس جھرنوں کے بیچوں بیچ سے ہوتے ہوتے ہم پہنچ چکے ہیں. شاید تفریح کا ٹائم ہو چکا ہے، 1 بجنے والا ہے اور بچے تفریح کر کے کھیل میں مگن ہیں. اور ہم نے اسکول کا گیٹ گزار ہی لیا ہے، کیونکہ علم و عمل کو رستہ دینا ہے تو تبھی ہر بچے کو بستہ دینا ہے. اور ہم اسکول میں پہنچ کے اللہ نگہبان.